السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور اپنے حکم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اما بعد، یا اخوان المسلم، آج کا موضوع یہی ہے کہ ہم اسلام کو کیسا فالو کریں، پورا اللہ کے حکم کو کس طرح فالو کریں۔ تو بہترین چیز یہ ہے کہ کلمے کو پورے دل سے پڑھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، دل سے گہرائیوں سے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نیکی کو اختیار کرنا، اچھی باتوں کو اختیار کرنا، دین کو اختیار کرنا، قرآن و حدیث کی قرآن کو پڑھنا اور اس کے پر عمل کرنا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحابیوں نے پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری قرآن پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا وہ بھی قرآن کے مطابق تھا اور ہمارے لیے سنت قرار پایا تا الی لمنت موت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین کو اسی طرح مضبوطی سے سمجھ کر عمل کی توفیق ڈالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ دیکھو ایک چیز میں بہت اس سے بول رہا ہوں کیونکہ باتیں میرے کیا مشاہدے میں آتی چیزیں، تجربے میں دیکھ کر بولتا ہوں۔ ابھی جیسا کہ ایک دم مسلمان ماشاء اللہ، عورتیں اللہ ماشاء اللہ، اب تو سر پر ان کے سڑک پر پلو نہیں رہتا ہے۔ آپ سوچو، 2 فرشتے منکر نکیر ہے اور 2 فرشتے ہمارے آگے پیچھے ہماری حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب مسلمان مرد کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو عورتوں سر پہ پلو نہیں، سب سے بڑی بات کہ وہ بازار میں کھلی پھر رہی ہیں، ٹھیک ہے ابھی آج جو چل رہا ہے، لیکن کم از کم سر پر مکمل طریقے سے دوپٹہ تو لے لیں۔ ہاں، تو وہی ہوتا ہے، آپ نے وہ رکھ دیا، آپ کے پیچھے حفاظت کے فرشتے نہیں ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ یہی حال پھر گھر میں ہوتا ہے، گھر میں برکت کا رونا روتے ہیں، ارے پڑتا نہیں، ارے بسم اللہ بول کے کام شروع کرو، اللہ سے برکت کی دعائیں کرو۔ ارے آپ کھانا پکاتے ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہاں، فضول باتوں سے بچو۔ پھر کھانا پک جائے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کھانے میں تو برکت بھی دے اور لذت بھی دے۔ اللہ سب دیتا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو میرا موضوع یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح سے کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ تو کوشش کے لیے یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم میری طرف ایک ہاتھ آؤ، میں آپ کی طرف 10 ہاتھ آؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ، میں آپ کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دعائیں مانگو، میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو ہمیں کوشش ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے کیا، اور نماز اطمینان سے پوری نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، تھوڑا موبائل کو پیچھے رکھ کر رات کو جلدی سو جائیں، فجر میں جلدی آ جائیں، ہاں، تاکہ فجر کی نماز بھی مردوں کی نہ چھوٹے، عورت اٹھے گی مرد بھی اٹھ جائے گا، کیونکہ بعض اوقات دنیا میں کوئی معاملات ایسے چل رہے ہیں، تو چل میں آیا میں دونوں سو جاتے۔ تو کوشش یہ کریں کہ بیوی اگر سو جائے تو شوہر جگائے، شوہر سو جائے تو بیوی اٹھا دے، جلدی رات کو سو جاؤ، اس سے صحت بھی اچھی رہے گی، ہاں، اور اللہ کا حکم بھی بجا لائیں گے۔ پھر چھوٹی باتیں اور بھی معاشرے میں ہیں کہ کیسا ہم دین کو اختیار کریں۔ کوشش کرو، دین کی کتابیں پڑھو اپنے طور پر، اور اس کو قرآن کو بھی اپنے طور سے پڑھو، حدیث مسلم اور بخاری کا مطالعہ کریں۔ کیا اس میں ایک دم چھٹی ہوئی حدیث ہے اس لیے ضعیف، اور اس کا یہ نہیں ہوتا، آپ سیدھا پوائنٹ کی حدیث ہیں اس میں۔ اب اس کو دیکھو، اللہ میں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اور دیکھو ابھی آ رہا ہے حج کا موسم، ٹھیک ہے، زندگی میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ دیکھو میں زندگی میں ایسا تھا، کچھ بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن نیت کرتا تھا کہ اللہ میں حج کروں گا۔ کیا میں ایک معمولی غریب آدمی، کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن میرے کو اللہ تعالیٰ نے، میں انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھو آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اس حج میں تیاری ہے۔ اب دیکھو بمبئی والوں کا کب نمبر لگتا ہے، لیکن اس حج کے ایام میں 10 روز آپ کیسا گزاریں، اس کا اپنی کتابوں میں دیکھیے، مطالعہ کیجیے۔ وہ 10 روز بھی بڑی عبادتوں کے ہیں، ہاں، اور آپ ابھی بھی اللہ سے نیت کریں، اللہ میں عمرہ کروں گی، میں حج کروں گی، بار کروں گا، اور اس کی چیزیں سیکھیں، تلبیہ سیکھ لیں، لبیک اللہم لبیک،
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कोशिश करें, ये भी सीखते रहे, हज के तमाम मनासिक सीखे, हाँ, अल्लाह से दुआ भी करते रहे। अल्लाह के ख़जाने में क्या कमी है, हमारे आपके मुशाहिदे में बहुत आता है। कल जो आदमी एकदम फ़कीर था वो आज माशाल्लाह इतना हो गया कि पूछो मत, और जो बहुत वाला था वो किधर चला गया वो भी हम देखते हैं। तो ये सब अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह की फजल व करम है, जिससे दुआ मांगते रहे, अल्लाह से डरते रहें। अल्लाह से डरना जो है ना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब अल्लाह से आप डरोगे कोई भी गुनाह आपसे सरजद नहीं होगा, फ़ौरन याद आएगा नहीं नहीं अल्लाह ने मना किया है, ये काम नहीं करना भाई। क्योंकि अल्लाह की जन्नत के वादे कैसे हैं आपने देखे। पिछली बयान में मैंने आप लोग से कहा था ना, सूरह मोमिनीन की 11-12 आयतें जो मैंने पढ़ी थी, सोचो ना किस बात पर इनाम है। तो भाई कोशिश करो। आज आदमी को मालूम पड़ता है कि भाई कहीं सेल लगा है, दुनियावी बात है, थोड़ी सी देर के लिए माफ़ करना, तो आदमी दौड़ दौड़ के जाता है, 10-10 को बोलता है, रिश्तेदारों को फ़ोन करके आ रहा है वहाँ ये चीज़ इतने की है। अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत रखा है, किन अमाल के बदौलत, क्यों नहीं अपने रिश्तेदारों को हम बताएं। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बोला, ए नबी तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किसको? जो बख्शे बख्शाएँ। तो मेरी बात सबसे आपसे यही इस्तिदा है कि कोशिश करें, दीन पर चलें, नमाज़ों की पाबंदी करें, और इंशाल्लाह बस मैं तो तहमीद मांग रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह मेरी बातें शुरू होंगी बाद में, आप लोग देखते रहिए और इसको क्या कहते हैं वो सब सब्सक्राइब करें अपने और शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, और इंशाल्लाह ताला इसका ताउन देंगे, आप भी इसके माउन बन जाएंगे ना। क्योंकि दीन की इशाअत है, मेरी ये नियत है कि अल्लाह मैं दीन की इशाअत करूँ तो मुझे तौफीक दे। तो ये दीन की इशाअत है, आप लोग इसको आगे भेजेंगे, वो भी दीन की इशाअत है, और अमल करेंगे तो किसी का सवाब कम नहीं होगा, लेकिन उसमें से आपको तो सवाब उसमें से नहीं, अल्लाह अपने पास से सवाब देगा, और कितना देगा, अल्लाह हमारा रब है वो। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें तौफीक दे अमाल की, और हमारे अमाल को कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल सलातना सियामना सालिह अमालना रब्बना जअलना मुत्तक़ीन मुतत्तहरीन व सालिहीन व साजिदीन व साइमीन व सादिक़ीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वला तजअलना मिनल गाफ़िलीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।